کے مسائل اور ہمارے مطالبات کے حوالے سے بات کی، اور اس کے بعد اس کمیٹی نے ہمیں یہاں پر آ کر ہمیں ہمارے مطالبات ہمارے سننے اور ہم سے مذاکرات کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ تو وہ وفد آج ہمارے پاس ادھر ہم تمام لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے، جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں جو پورا کمیٹی، جس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر مس شازیہ مری، وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ، سینیٹر کامران مرتضی، ایم پی اے میڈم شکیلہ دہوار، اور صوبائی وزیر زمرہ کچکزئی، صوبائی مشیر لالا رشید بلوچ، اور دیگر ہمارے ہمارے نمائندے ایڈوکیٹ عمران بلوچ اور منظور صاحب، ہمارے دیگر ساتھیوں کے درمیان یہ باتیں ہوئی، جس میں جو ہمارا پہلا مطالبہ تھا وہ جو ہے زیارت واقعہ کے بعد فیک انکاؤنٹر تھے۔ سب سے پہلے ان فیک انکاؤنٹرز کی یقین دہانی کہ جس میں ہمیں صاف اور واضح الفاظ میں یقین دہانی کی گئی کہ فیک انکاؤنٹرز نہیں ہوں گے، جس کا رانا ثناء اللہ صاحب اور اعظم تارڑ صاحب نے اپنے کہے ہوئے الفاظ میں یہ یقین دہانی کروائی کہ یہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہیں ہوں گے۔ اور جو زیارت کا واقعہ ہوا ہے جس میں مسنگ پرسنس کو انکاؤنٹر کیا گیا ہے، فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے، اس پر بھی جو ہے انکوائری جاری ہے اور اس پر بھی بہت جلد رزلٹ سامنے آئے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہم یہاں پر بیٹھے لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، ہم نے ادھر جو اس وقت لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہیں وہ ہم نے ان لواحقین کے جو لوگ جن کے بھائی والد بیٹے جو ان کے بچے غائب ہیں، ہم نے ان کا ایک 50 کے قریب ایک لسٹ بنایا ہے جو اس وقت ادھر لواحقین موجود ہیں۔ ہم نے یہ لسٹ بھی ان کو فراہم کیا، اور اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے 843 کا ایک لسٹ ہم نے اس کمیٹی کو فراہم کیا، جس میں پورے بلوچستان سے جتنے ہم کیسز کلیکٹ کر سکتے تھے، جمع کر سکتے تھے، وہ ہم نے جو ہے ایک جگہ کر کے یہ بھی ہم نے لسٹ آگے ان کو دے دیا۔ اور ہمارے اس لسٹ کے بعد پھر جو ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، جس پر ہمارا جو ہم سب سے زیادہ زور دے رہے تھے کہ ہمارے ان ڈیمانڈز پر ہمیں آن دا ریکارڈ فیملیز کے سامنے فیملیز کو مطمئن کر کے یقین دہانی کر کے اس کے بعد پھر جو ہم ایک نتیجے ایک فیصلے تک پہنچے، جس میں ہمارے ڈیمانڈ میں سے سب سے پہلا بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے میں ایک بڑی انسانی المیہ کو جنم دیا ہے، لہذا پاکستان کے آئین و قانون اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے تناظر میں جبری گمشدگی سنگین جرم قرار دے کر اس پر ہمیشہ کے لیے پابندی عائد کی جائے۔ اور جو دوسرا ہے جبری طور پر گمشدہ افراد کو منظر عام پر لایا جائے اور انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، اگر ان میں سے کسی پر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو ملکی اور قانون اور آئین کے تحت ان کو سزا دی جائے، بصورت دیگر انہیں باعزت بری کی جائے۔ تمام جبری طور پر گمشدہ افراد کے لواحقین کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ لاپتہ افراد کو جعلی مقابلے میں نہیں مارا جائے گا۔ اگر بدقسمتی سے کوئی زیر حراست شخص فیک انکاؤنٹر میں قتل کیا گیا ہے یا اگر طبعی طور پر دوران حراست فوت ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان کو اس کی لاش کی شناخت کو ممکن بنانے کے لیے باقاعدہ ڈی این اے ٹیسٹ اور نادرہ سے تصدیق کرائی جائے، ان کی لاشوں کو شناخت کیے بغیر گمنام قرار دے کر نہ دفنایا جائے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگی کے تمام لواحقین کو یہ سرکاری طور پر بتایا جائے کہ ان کے پیارے جو عقوبت خانوں میں ہیں وہ زندہ سلامت ہیں، تاکہ لواحقین کو کم از کم ہر روز جینے اور مرنے کی حیثیت سے نجات دلائی جائے۔ ہر لاپتہ فرد کے ہر خاندان کو احتجاج کا حق دیا جائے گا۔ ایف آئی آر اور عدالتوں میں کیسز جمع کرانے میں کوئی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا۔ وکلا اور لواحقین کو ہراساں نہیں کیا جائے گا کہ یقین دہانی کرائی جائے۔
زیر ریاست جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لواحقین کے اس نقصان کا ازالہ کا طریقہ کار واضح کرے کہ وہ کہاں دفن ہیں، ان کی شناخت کو یقینی بنا کر، اور لواحقین کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے پیاروں کو اپنی مرضی کے ساتھ جہاں دفن کرنا چاہیں وہاں کریں۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے شواہد ہیں کہ لاپتہ شخص کی بازیابی ممکن بنانے کے لیے طاقتور لوگوں کی جانب سے لواحقین سے پیسے تک وصول کیے گئے ہیں۔ اس کبھی فعل کو روکنے کے لیے حکومت اقدامات کرے اور ملوث افراد کو قانون کے تحت سزا دی جائے۔ ملک کا مقتدر ادارہ جس کے اختیار میں لاپتہ افراد کے مسئلے کا حل ہے، وہ تحریری صورت میں مسئلے کے حل کی یقین دہانی کرائے، جس میں جو وزیر قانون ہیں انہوں نے جو ہے ہمارے اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں خود یقین دہانی کروائی ہے آج کی تاریخ کے ساتھ، اور جو ہے اپنے سگنیچر کے ساتھ اپنے ہینڈ رائٹنگ میں یہ واضح کر کے لکھا ہے کہ آپ کے مسائل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور اس کو جو ہے کمیٹی میں سب سے پہلے اس کو ٹاپ پر رکھ کر آپ کے مطالبات جلد از جلد حل کیے جائیں گے۔ ہمارے ان مطالبات کو ہم سے جو ہے تمام لاپتہ افراد کے لواحقین سے 3 مہینے کا وقت مانگا گیا ہے، اور اس میں ہمارے لواحقین میں سے 2 یا 3 اس کمیٹی میں شامل ہوں گے اس دوران، اور جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی، جو بھی کوئی پیش رفت سامنے آئے گی یا کوئی مشاورت کی ضرورت ہوگی، اس پہ یہ جو 2 سے 3 لواحقین کو یہ نامینیٹ کریں گے، پھر ان کے ساتھ بات کر کے اس ایشو کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور اگر ان 3 مہینے میں، چونکہ ماضی میں بھی اس حکومت کی طرف سے ہمیں کئی دفعہ یقین دہانی کی گئی ہے، کئی دفعہ جھوٹی تسلیاں دی گئی ہیں، لیکن پھر ان پر کوئی وہ سب کے سب ان کی باتیں جھوٹ ثابت ہوئی ہیں، تو اس بات پر زور دے کر ہم نے بار بار ان سے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات حل نہ ہوئے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے، یا پھر ہم اس مسئلے پر کیا کریں۔ تو اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں ہمیں یہ کہا کہ ہم 3 مہینے کے بعد جب واپس آ کر ادھر بیٹھیں گے، اپنے دھرنے کو جاری رکھیں گے، تو وہ بھی یہ پورا کمیٹی جس میں یہ تمام جو ممبر شامل ہیں وہ سب آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، دن رات ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ تو لہٰذا انہی تمام یقین دہانیوں اور اسلام آباد سے ایک وفد کا یہاں تک آنا، اور پھر جو ہے ہم سے یہ گزارش کرنا کہ آپ ہم پر ایک دفعہ دوبارہ ٹرسٹ کریں اور اپنے آج کے اس دھرنے کو ختم کریں۔ ہم آپ کے مسئلے کے لیے 3 مہینے کا وقت مانگ رہے ہیں، اور ہم اپنی آخری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مسئلے کے حل کو یقینی بنائیں۔ تو لہٰذا ہم تمام لاپتہ افراد کے لواحقین ایک بار پھر ہم نے پرم طریقے سے ایک جو ہے پرم شہری کی حیثیت سے ہم نے حکومت کے مطالبات پر اعتبار کر کے، ان حکومتی نمائندوں کی باتوں پر یقین کر کے ایک دفعہ پھر ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو تمام لواحقین کے ساتھ مشاورت اور رضامندی کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج سے اپنا یہ ریڈ زون کے سامنے دھرنا ختم کریں گے، جس پر اگر ہمارے مطالبات حل نہ ہوئے تو اس میں ہم سخت سے سخت اقدامات لے کر سامنے آئیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہم جس طریقے سے پرم طریقے سے اپنے پیاروں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ یہ پرم بھی نہ ہو۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ان مسائل، ہماری ان تکلیفیوں کے بارے میں سوچ کر یہ کمیٹی ہمیں جلد کوئی ایک اچھی رزلٹ دے گی، جس پر ہمارے پیارے صحیح سلامت واپس آ کر ہمیں ملیں گے، اور جو زیارت واقعے کے بعد جیسے اس طرح کے واقعات ہیں ان پر روک تھام کی جائے گی، اور ایک جو ملکی قانون ہے، آئین ہے، اسی کے تحت اس ملک کے مجرموں کو سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی مجرم ہے نہیں تو اس کو باعزت بری کی جائے گی۔ تو لہٰذا آج ہم اپنے دھرنے کا اختتام کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود 50 دنوں میں ہمارے ساتھ جتنے بھی سیاسی پارٹی
जितने भी स्टूडेंट तंजीमें, जितने भी समाजी तंजीमें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, स्टूडेंट्स जिनमें शामिल हैं, हर किस्म के लोग, तमाम माँओं, बहनों, बेटियों का, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बल्कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, मीडिया के जो हमारे साथी हैं उन सब का, कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देकर हमारे इस जद्दोजहद को कामयाब बनाया। अगर आज हम कामयाबी से अपने घरों को लौट रहे हैं और हमें पूरा यकीन है अपनी इस जद्दोजहद पर और इसकी कामयाबी पर, तो ये सब मुमकिन हुआ आप सबकी साथ की वजह से, आप सबकी हिमायत की वजह से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी इस तरह के जो है मसले सामने आएंगे, जब भी बलूच बहनें सड़कों पर आएंगी, उन्हें इसी तरह जो है उनके भाइयों का, उनके बहनों का, उनकी माँओं का एक हिमायत इसी तरह का हासिल होगा और वो अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। पिछले 50 दिनों से हम यहाँ पर धरना दिए देते हैं, छोटे बच्चों के साथ, बूढ़ी माओं के साथ, इस उम्मीद से कि कोई ना कोई हमें मदद मिले। आज जो कमेटी आई, बयानी कराई, हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, हमारे प्यारों के बारे में हमें जरूर बताएंगे। दिन रात उसका नाम सम्मी है, इसका नाम सीमा है। बैठे रहे यहाँ पर हमारे साथ जितने भी भाई बहन, जितनी भी तंजीमें, जितने भी लवाकिन यहाँ पर मौजूद रहे, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन सब के साथ उनकी जो हौसला हमें मिला, उनसे हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ना होते, आपका साथ ना होता तो शायद हम इतने दिन यहाँ पर नहीं रहते और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। हम एक उम्मीद से यहाँ से आज अपना धरना ख़त्म करके जा रहे हैं कि शायद हम कल इन रोडों पे ना आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे भाई लौट के आएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में हज़ारों लोग लापता हैं। कल हम नहीं आएंगे तो हमारी जगह और कोई बहनें माएँ आएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग उन्हीं के साथ इसी तरह खड़े रहेंगे जिस तरह हमारे साथ खड़े रहे। तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। 50 दिनों से जारी एक ऐसा धरना था जिसमें हमारे सरजमीन बलूचिस्तान की माएँ बहनें, हमारे भाई, आंधी तूफान, बारिश, बहुत बीमारियाँ, हर किस्म की तकलीफें बर्दाश्त की। रियासत पाकिस्तान के वज़रा को, हुक्मरानों को 50 दिन बाद इनकी याद आई, चले से याद आई, जो वायदा किया गया है, जो वादे किए गए हैं, हमें उम्मीद है कि रियासत पाकिस्तान इन वायदों की पासदारी करेगी। जो लापता जवान हैं उनको बाजियाब कराएगी। जो अफराद ज़ियारत के फेक एनकाउंटर में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। अदरवाइज जो उन्होंने वादे किए हैं वो इसी धरने में शिरकत करेंगे। हमारी लापता भाइयों की लवाकिन, हमारी बहनें, हमारी माएँ जब हुक्म करेगी, जब धरने की कॉल देगी, यहाँ पे देगी, इस्लामाबाद पे देगी, तो हम अपने ब्रादर को, बलोच भाइयों, बलोच सरजमीन के साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आज इस तरह से टीम आई और जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की, उसे मतलब ये लगता है कि ये जो हमारी माओं और बहनों ने जो धरना दिया, मालिक के साथ 40 उसने भी देखा। असल में ये सारा क्रेडिट माओं बहनों को जाता है, जिन्होंने दोस्ती हिलाने और उसको जगाने पर मजबूर किया और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँची है, तो ये सब नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँची होगी। ये पूरी दुनिया में ये आवाज़ें गूंजती रही हैं और मैं नहीं समझता हूँ अगर इस मरतबा भी वो सिर्फ तसल्लियों से काम लेंगे तो एक नए सिलसिले का भी आगाज़ हो सकता है। ये जो कोई और शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। और असल मसला हमने उनके सामने यही बात रखी कि जो हमारे बड़े होते, जो हमारे आबा व अजदाद के साथ जो सियासत में
जिस तरह कुरान के नाम पर, कुरान पाक के नाम पर उनके साथ मुज़ाकरात किए, हाँ नवाब नौरुसान शहजादा करीम या दीगर इवन शहीद नवाब अकबर खान भुट्टी के साथ भी मुआहदे हुए, लेकिन वो तरमीमी जारी रहे, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट है वो नहीं है, वो एतमाद का फरीदा उठ चुका है। अगर ये चाहते हैं कि जो बलोच माएँ बहनें और जो बलोच कौम के हमदर्दियाँ इनके साथ हैं, वो चाहते हैं कि इसको रेस्टोर किया जाए, तो पहले उस एतमाद को जो मतलब टूट चुका है पूरी तरह, वो भी मसख शुदा शनाख्त का अंग बन चुका है, तो उसे पहले से एतमाद को बहाल करना होगा, और एतमाद बहाल होगा, ये मसले हल होने की तरफ जाएंगे, तब शायद कोई रास्ता खुले। और दुनिया में ये ऐसे इंसानी अलमी 21वीं सदी में हमने तो नहीं सुना कि जिबरी तौर पर आप अफवाह करें और 13-13 साल ये माएँ बहनें जो पता नहीं किस तरह यहाँ तक पहुँची है, नया की ज़ुबान जानती है, न मीडिया को जानती है, न इनको यहाँ की ज़ुबान आती है, इनको इनकी हालत आप देखिए और इनको आप जिस नज़र से देखते हैं या जो इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरे ख्याल में अब बात आगे जा चुकी है। माएँ बहनें अगर इस मरतबा भी मायूस हो गई, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आज से सके या कुछ ऐसे एतमाद को पूरी तरह उसको कोई बना सके या बेहतर कर सके। रियासत के पास ये आखिरी अगर समझ में या माइंड सेट को पूरा सा तब्दील करने का उनके पास है टाइम, तो वो यही है, इसके बाद हम नहीं कह सकते। और ये भी हमने उनसे कहा कि जब अगर आपकी बात भी नहीं मानी जाती तो फिर आप जो अगला एहतजाज होगा, यूँ समझिए कि हमने एहतजाज ख़त्म नहीं किया, माओ बहनों पोस्टपोन किया है, मुलतवी किया है कुछ महीनों के लिए। अगर फिर भी खुदा न खास्ता बात नहीं बनती तो फिर सराहना सनौला है वो भी आएंगे, उनके साथ जो आज मस्जिद तारा है वो भी आएंगे, आसन भी आएंगे, शाजिया मरीज भी आएंगे, कामरान मुर्तज़ा तो वैसे ही हमारे साथ में बात की, ये सब आएंगे और हमारे साथ बैठेंगे और फिर हम एहतजाज का जो दूसरा राउंड है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लोग माओ बहनों का इख्तियार है, किस हद तक जो